الحمد لله الذي يبدع الأفلاك بلغ دين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفع بعضهم درجات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بعيده أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا، بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیب، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری، نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے بھیس میں لا کل بشر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت میں درود شریف کے نذران عقیدت پیش فرمائیں. ایک بار اور ہدیہ صلاۃ پیش فرمائیں. ایک بار اور ہدیہ درود شریف پیش فرمائیں. حکم کی تعمیل کا خیال کبھی کبھی ایسی منزل پر پہنچاتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. جو نہایت ہی کمزور و ناتواں، اور جس کو آپ کے سامنے سب سے پہلے آنا چاہیے، اس کو سب سے آخر میں بٹھا رہے، اور جو میدان خطابت کے شہسوار اور علم و فضل کے آسمان کے آفتاب و ماہتاب سے وہ پہلے ہی چمک کے چلے گئے. مگر مجھ کو یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ضرورت تھی کہ میرے آنے سے پہلے آفتاب چمکے، اگر آفتاب نہ چمکے تو ذرے میں چمک کہاں سے آئے گی؟ تو پہلے ان کا چمکنا بھی مصلحتاً ضروری ہی تھا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. کسی ایک دربار کا تصور آپ اپنے ذہن میں جمائیں. ایک سلطان ہے، سب اس کے رعایا، سب اس کے خدام، سب اس کے غلام. ظاہر ہے کہ سبھی کو بلانے کی ضرورت اس کو وقتاً فوقتاً تو پڑتی ہی ہوگی، مگر یہ کیا طریقہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلطان
کسی کو بلاتا ہے تو یوں، اے زید سنو، اے خالد یہ کام کرو، اے فلاں ادھر آؤ. اس سلطان ہے اپنے غلاموں کو جس انداز سے بلائے، ہمیں کچھ اس بلانے پر اعتراض نہیں ہے، ہم اس کے اس بلانے کو کچھ برا نہیں کہہ رہے ہیں، مگر ہمیں تعجب ہو رہا ہے کہ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں ہر ایک کا وہ نام لے کر بلاتا ہے، مگر اسی میں ایک ایسا ہے کہ جب اسے بلاتا ہے تو نام وہ بھی کوئی نہ کوئی نام رکھتا ہے، اس کا بھی تو کوئی نام ہے، مگر یہ بلانے والا اس کو نام لے کے نہیں بلاتا. وہ اگر نام لے کے بھی بلائے تو کوئی مذائقہ نہ تھا. یہ سلطان، وہ غلام، یہ بادشاہ، وہ اس کی رعایا جس انداز سے چاہے وہ بلائے، اس کو پورا حق ہے، اس کو پورا اختیار ہے، اس کو پورا اقتدار ہے، مگر سب کو نام لے کر کے بلانے والا اس فرد خاص کو بلاتا ہے تو یوں، اے صاحب عزت سن لو، اے مقرب بارگاہ یہاں آؤ، اے میرے مخصوص ادھر آؤ. ارے یہ کیا انداز تخاطب کیوں بدل گیا، یہ خطاب کا طریقہ کیوں بدل گیا؟ بات سمجھ میں آئی کہ کوئی بات ضرور ہے، کوئی بات ضرور ہے کہ سب کو نام لے کر کے پکارنے والا. یہ بات کیا ہے کہ یہاں یہ خصوصیت برت رہا ہے کہ کوئی خطاب اس کا ایسا تواتر و یقین کے ساتھ ہمارے پاس نہیں مل رہا ہے جس میں اس نے نام لے کر کے پکارا ہو. نام لے کر کے پکارا ہو تو آپ سمجھ لیں گے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس کی نگاہ میں کچھ اعزاز رکھتا ہے، کچھ اونچا مقام رکھتا ہے، کچھ امتیاز رکھتا ہے، اور یہ نام سے جن کو پکارا گیا وہ اس خطاب ہی سے سمجھ لیں گے کہ یہ مخاطب اور ہے، وہ مخاطب اور ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. اور اس عالمی خیالی دربار کا تصور جب آپ نے کر لیا اور ایک نتیجے پر کسی نہ کسی حد تک آپ پہنچ گئے تو بتاؤ وہی خدا جس نے کہا تھا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تم اپنی زوجے کے ساتھ سکونت پذیر ہو جاؤ جنت میں، یہ خدا وہی تو ہے جس نے کہا تھا یا نوح بسلام منا، اے نوح سلام میری سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ. یہ خدا وہی تو ہے جس نے فرمایا تھا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. یہ خدا وہی تو ہے جس نے کہا ہے یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں ہوں اللہ. یہ خدا وہی تو ہے جس نے ارشاد فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تجھے نہایت کمال تک پہنچانے والا ہوں. یہ خدا وہی تو ہے جس نے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، اے داؤد میں تجھے خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ خدا وہی تو ہے جس نے کہا یا زکریا انا نبشرک، اے زکریا میں تجھے بشارت دے رہا ہوں. یہ خدا وہی تو ہے جس نے کہا تھا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوط پکڑ لو. مگر یہ کیا بات ہے کہ یہ اپنے رسول کو بلا رہا ہے جس کا بھی نام محمد ہے، جس کا نام احمد ہے، مگر یہ کہہ کے نہیں بلا رہا، بلکہ جب رسول کی طرف خطاب کا رخ بڑھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے غیب کی بات جاننے اور بتانے والے ہم نے تجھے شاہد بنایا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے جھرمٹ کے مارنے والے یا ایھا المدثر قم فانذر. ذرا سا غور تو کرو، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے سید المرسلین قسم ہے قرآن حکیم کی آپ رسولوں میں سے ہیں. ذرا سا غور تو کرو، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے طیب و طاہر ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ آپ مشقت میں ڈال دیں اپنے کو، آپ مشقت میں پڑ جائے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو دیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے. بتائیے یہ کیا یا محمد کہہ کے یہ بات نہیں کہی جا سکتی تھی، یا احمد کہہ کے یہ بات نہیں کہی جا سکتی تھی؟ تمہیں سوچنا پڑے گا. لا قرآن سے کوئی ایسا خطاب جس میں خدا نے رسول کا نام لے کے پکارا ہو. لا قرآن سے حضرت آدم کو یا آدم، حضرت نوح کو یا نوح، حضرت داؤد کو یا داؤد، حضرت موسیٰ کو یا موسیٰ، حضرت عیسیٰ کو یا عیسیٰ، حضرت زکریا
زکریا کو یا زکریا، اس انداز خطابت سے پتا چلتا ہے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا میں انصاف سے، اور ایک بات میں اور بھی عجیب دیکھتا ہوں، ایک بات اور بھی دیکھو، میرے رسول کو تو کافروں نے تو پکارا ہوگا نا، بلایا ہوگا، جیسے کہ کافروں نے اور نبیوں کو پکارا تو میرے رسول کو پکارا ہوگا۔ اچھا کیا کہہ کے پکارا ہوگا؟ نام ہی لیا ہوگا۔ وہ تو رسول مانتے نہیں کہ وہ یا ایھا النبی کہیں، وہ رسول نہیں مانتے کہ یا ایھا الرسول کہیں، نبی نہیں مانتے کہ یا ایھا النبی کہیں، کہا ہوگا تو یا محمد ہی کہہ کے پکارا ہوگا، یا محمد ہی کہہ کے پکارا ہوگا۔ اور دوسرے کفار بھی اپنے نبیوں کا نام لے کر پکارتے تھے، یا نوح قد جادلتنا، حضرت نوح کی قوم نے کہا کہ اے نوح تو نے ہم سے مجادلہ کیا، لڑائی مول لے لی۔ حضرت نوح کی قوم نے اپنے نبی کو یوں پکارا۔ حضرت صالح کی قوم نے کیا کہا؟ یا صالح اوتنا بما تعیدنا، اے صالح لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا کہا؟ یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ لے آؤ اس چیز کو جو تمہارے رب کی سے تم پر وعدہ ہو چکا ہے، جس کا تم نے عہد لیا اپنے رب سے، لے آؤ اس عذاب کو۔ یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب تمہاری تو اکثر باتیں میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کفار اپنے نبی کا نام لے لے کے پکار رہے ہیں، اور قرآن اس خطاب کو نقل فرما رہا کہ حضرت شعیب کی قوم نے یوں کہا، حضرت نوح کی قوم نے یوں کہا، حضرت موسیٰ کی قوم نے یوں کہا، حضرت صالح کی قوم نے یوں کہا، جیسے انہوں نے کہا اس کو نقل کر دیا۔ نقل کرنے میں کوئی حرج بات نہیں، نقل کفر کفر نباشت، بے ادبی کی نقل بے ادبی نہیں ہوتی، کفر کی نقل کفر نہیں ہوتی، برائی کی نقل برائی نہیں ہوا کرتی۔ اگر مقام نقل میں رکھ دیا جائے تو کچھ حرج نہیں۔ قرآن نے مقام نقل میں تمام خطابات کو رکھ دیا، مگر رسول کی قوم نے یا محمد کہہ کر کے بہت پکارا ہوگا، مگر قرآن نے مقام نقل میں بھی نہیں رکھا، مقام نقل میں بھی نہیں رکھا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى تصلی علیہ۔ کہیں قرآن سے ایک آیت ایسی بتاؤ جس میں کافر نے یا محمد کہہ کے پکارا ہو اور قرآن نے رکھ دیا۔ حالانکہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اور ایک بات میں اور بتاؤں، پہلے کے جو چاہنے والے تھے، پہلے کے جو آداب تھے، پہلے کے جو اصول تھے، وہاں نام لے کر پکارنا کچھ عیب نہیں تھا، کچھ عیب نہیں تھا، کچھ عجیب آداب اور اخلاق کے ضابطے وہاں تھے۔ اسی لیے دیکھو حضرت موسیٰ کے ماننے والے کیا کہتے؟ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ ہم ایک کھانے پہ صبر کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو ماننے والوں کی بات ہے، نہ ماننے والوں کی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کے حوارین نے کہا یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، اے عیسیٰ ابن مریم کیا تمہارا رب اس بات کی استطاعت کا انداز بیان تو دیکھو، کیا تمہارا رب اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ آسمان سے ہم پہ دسترخوان ہم پر خوان نازل کرے؟ کیا اس بات کی استطاعت رکھتا ہے؟ کیا تمہارا رب ایسا کرے گا؟ تو یا عیسی ابن مریم، چاہنے والے نے کہا، ماننے والے نے کہا، پہلے کے ضابطے میں اسے بے ادبی نہیں رکھا گیا، مگر رسول کا زمانہ آیا تو ادب و اخلاق کا ضابطہ بدل دیا گیا، ادب و اخلاق کے قوانین بدل دیے گئے۔ میرے رسول کو بھی پہلے کچھ لوگوں نے یا محمد یا ابوالقاسم کہہ کر کے جب پکارنا شروع کیا، فوراً حضرت جبرائیل کو سدرا سے زمین پر بھیج دیا گیا کہ اے محبوب جاؤ جاؤ، میرے محبوب جبرائیل
جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو سنا دو اور میرے محبوب کے ذریعہ سارے انسانوں کو یہ پیغام پہنچا دو، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے پکارنے والو رسول کو ایسا نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسا پکارو مت پکارو، نام لے کے نہ پکارو، اب یا محمد کہہ کے نہ پکارو، یا ابو القاسم کہہ کے نہ پکارو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے، کانو یقولون یا محمد یا ابو القاسم فنہاہم اللہ عن ذالک اعظاما لنبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقالوا یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ ابتدا میں پہلے لوگ یا محمد یا ابو القاسم کہہ کر کے رسول سے خطاب مخاطبہ چاہتے تھے، رسول سے خطاب عرض کرتے تھے، تو اللہ نے اپنے نبی کی عظمت کو بتانے کے لیے، اپنے نبی کی تعظیم کا سکہ دل و دماغ پر جمانے کے لیے آیت اتار دی کہ نئی نام لے کے نہ پکارو، کنیت سے نہ پکارو۔ تب پھر پکارنے کا رخ بدل گیا، یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔ میں سوچ رہا ہوں نام رکھا جاتا ہے پکارنے کے لیے، نام اسی لیے تو رکھا جاتا ہے کہ نام لے کے پکارا جائے، مگر یہاں پابندی لگائی جائے کہ وہ ایسے نام والے ہیں کہ اب ان کا نام لے کے پکارنا بے ادبی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ حضرت سعید ابن جبیر اور حضرت حسن بصری ان لوگوں نے بھی اس آیت کریمہ کی یہی تشریح کی ہے، اور انہوں نے کہا مطلب کیا ہے کہ لا تقولوا یا محمد ولیکن قولوا یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔ کہنا ہے تو یا نبی اللہ کہو، کہنا ہے تو یا رسول اللہ کہو، کہنا ہے تو یا حبیب اللہ کہو، کہنا ہے تو یا شفیع المذنبین کہو، کہنا ہے تو یا سید المرسلین کہو۔ نام لے کے مت پکارو، نام لے کے مت پکارو۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ دیکھو حضرت امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں ایک بات کہی، انہوں نے کہا ہے کہ توریت کے اندر جو ایمان والے تھے یعنی حضرت موسیٰ کے جو ماننے والے تھے ان کو جب خطاب کیا تو کیا لفظ تھے، یا ایھا المساکین، یہ الفاظ۔ حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے سے جب رب تبارک و تعالیٰ خطاب ارشاد فرماتا تو کیا ارشاد فرماتا، یا ایھا المساکین، اے مسکینو۔ بات تو صحیح ہے، سبھی خدا کے مسکین، اے محتاجو، اے مسکینو۔ اگر میرا رب ہم سب کا رب ہم کو بھی اسی طرح پکارے تو مذائقہ کیا؟ بات تو بالکل ٹھیک ہے، سب اس کے دربار کے محتاج، سب اس کے مسکین، مگر سنا جس نے حضرت موسیٰ کے ماننے والے کو یا ایھا المساکین کہا، وہ جب نبی کے ماننے والوں سے خطاب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے رسول کے چاہنے والو، اے دامن رسول سے وابستہ ہونے والو، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید جا۔ میں اور تیزی سے آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں۔ دیکھو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کی بات آئی، اور میں یہ چاہوں گا کہ جو چیز آپ کے سامنے عرض کروں وہ براہ راست قرآن کریم ہی سے، تاکہ تم قرآن کریم کا جب مطالعہ کرو تو مطالعہ کرنے میں ایک انداز ملے کہ کیسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر 6666 آیتیں، تو سب پر ایمان لانا، یہ نہیں کہ اپنے مطلب کی 2-3 آیت جس کو اپنے مطلب کی کوئی سمجھ لے اور نکالے اور کہے بس یہی چیز ہے۔
تمام مباحث کا مرکز یہی، تمام تحقیقات کا مرکز یہی، تمام غور و فکر کا مرکز یہی۔ اگر اس طرح سے آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو سمجھ لو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے کتنے ہیں جو گمراہی حاصل کرتے ہیں اور اسی قرآن سے کتنے ہیں جو ہدایت پاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترغب ان تصلی علیہ۔ ذرا سا دیکھو دوستو، کتنے پیار کی بولی میں اور الفاظ کو دیکھو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے رسول کی جگہ جگہ قسمیں یاد فرمائیں، قسمیں یاد فرمائیں۔ کسی نبی کی زندگی کی قسم رب تبارک و تعالیٰ نے نہیں یاد فرمائی، مگر رسول کی حیات طیبہ کی قسم یاد فرمائی۔ وَلَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے رسول تمہاری زندگی کی قسم، یہ اپنے نشے میں بالکل بھٹکے ہوئے متردد ہیں۔ حیات رسول کی قسم یاد فرمائی۔ وَقِيلَ يَا رَبِّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اے محبوب تیرے اس کہنے کی قسم کہ اے رب یہ قوم ماننے والی نہیں ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب چاند کی قسم اور رات کی قسم جب اندھیرا ڈالے، یعنی چاند چہرہ مصطفیٰ اور رات زلف محمد الرسول اللہ، تو رسول سے اگر یہ تمہاری زلفیں بکھر جائے تو زلفوں کی قسم، سنور جائے تو چہرے کی قسم، چہرے کی بھی قسم۔ لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب میں اس شہر کی قسم یاد فرماتا ہوں، میں اس شہر کی قسم یاد فرماتا ہوں۔ کس شہر کی؟ مکے کی۔ کیوں؟ مکے میں مقام ابراہیم، مکے میں صفا مروہ کی مقدس چوٹیاں، مکے میں کعبے کی مقدس عمارت ہے، مکے میں چاہے زمزم ہے، مکے میں مسجد حرام ہے۔ یقیناً اگر میرا خدا مکے کی قسم چاہے زمزم کی وجہ سے فرماتا بات ٹھیک تھی، اگر حجر اسود کی وجہ سے فرماتا بات ٹھیک تھی، اگر مقام ابراہیم کی وجہ سے فرماتا بات ٹھیک تھی، اگر مسجد حرام کی وجہ سے فرماتا بات ٹھیک تھی، اگر صفا مروہ کی وجہ سے فرماتا بات ٹھیک تھی۔ یہ سب چیز مقدس و محترم کسی کی بھی وجہ سے بھی قسم یاد فرمائی جا سکتی تھی، مگر رب کہہ رہا ہے اے محبوب یہ ٹھیک ہے، کعبہ کی وجہ سے بھی قسم یاد فرمائی جا سکتی ہے، مسجد حرام کی وجہ سے بھی قسم یاد فرمائی جا سکتی ہے، حجر اسود کی وجہ سے بھی قسم یاد فرمائی جا سکتی ہے، چاہے زمزم کی وجہ سے بھی قسم یاد فرمائی جا سکتی ہے، صفا و مروہ کی وجہ سے بھی قسم یاد فرمائی جا رہے، مگر اے محبوب میں نے جو قسم یاد فرمائی ہے یہ کعبے کی وجہ سے نہیں، یہ مسجد حرام کی وجہ سے نہیں، یہ چاہے زمزم کی وجہ سے نہیں، یہ مقام ابراہیم کی وجہ سے نہیں، یہ صفا مروہ کی وجہ سے نہیں۔ وَأَنْتَ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب تو اس میں چلتا پھرتا ہے، یہ تیری گلی ہے، یہ تیرا کوچہ ہے، یہ تیرا گھر ہے، تیرا قدم یہاں پڑ رہا تو خاطر قدم کی قسم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترغب علیہ۔ آؤ سیدنا فاروق اعظم کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچاؤں۔ سیدنا فاروق اعظم مؤدبانہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں بے ابی انت و امی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ قد بلغ من فضیلتک عند اللہ تعالی ان اقسم بحیاتک دون سائر الانبیاء، وقد بلغ من فضیلتک عنده ان اقسم بتراب قدمئی فقال لا اقسم بهذا البلد۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ اے اللہ کے رسول آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کی منزلت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ خدا کے حضور میں اتنا عظیم ہے، اتنا اعزاز خدا نے آپ کو دیا ہے کہ اس نے آپ کی زندگی کی قسم یاد فرمائی، کسی نبی کی زندگی کی قسم یاد نہیں فرمائی، اور اتنا پہنچا ہوا ہے آپ کا درجہ بارگاہ خداوندی میں کہ اس نے آپ کے تراب قدم، خاک قدم کی قسم یاد فرمائی اور فرمایا لا اقسم بهذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم۔ مطلب یہ ہے محبوب بولو تو گفتار کی قسم، چلو تو رفتار کی قسم،
زلفیں بکھر جائیں تو زلفوں کی قسم، سنور جائے تو چہرے کی قسم، اور جس زمانے میں آ جاؤ اس زمانے کی قسم، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ ذرا سا غور تو کرو، یہ چیز کیا یہ نہیں بتا رہی ہے؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آتے خوبا ہماداران، تو تنہا داری فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ ایک چیز اور میں بتاؤں گا قرآن کو سمجھنے والوں، بہت تیزی کے ساتھ میں آپ کو لے جاؤں گا اور کام کی چیزیں آپ کے سامنے عرض کر کے رخصت ہونے کی اجازت چاہوں گا۔ دیکھو، مقابلہ صرف رسول ہی کو کفار سے ہوا تھا یا پہلے انبیاء کو بھی ہوا تھا نا؟ پہلے انبیاء کو بھی ہوا تھا، مگر دیکھو مقابلہ کیا، ایک نبی کا نہ ماننے والا کتنے دلیری سے نبی پہ اعتراض کر رہا ہے، اور اعتراض کرتا ہے تو نبی اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں۔ نبی کا جواب جو ہے اس میں شان نبوت، اس میں شان رسالت، مگر یہ معاند، یہ نبی کا دشمن، اس کا اعتراض۔ حضرت نوح کی قوم، الفاظ دیکھو، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے نوح ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو حضرت نوح نے جواب کیا دیا؟ یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میرے ساتھ گمراہی نہیں ہے، میں تو رب العالمین کا رسول۔ قوم عاد نے اپنے نبی سے کیا کہا؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اے ہود ہم تجھے تو بے وقوفی اور نادانی میں دیکھ رہے ہیں اور ہم تجھے جھوٹا گمان کر رہے ہیں، یقین کر رہے ہیں۔ حضرت ہود نے کیا جواب دیا؟ یا قومی لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے قوم سنو، میرے ساتھ کوئی نادانی نہیں ہے، کوئی ناسمجھی نہیں ہے، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ حضرت شعیب کی قوم، قوم مدین نے اپنے نبی سے کیا کہا؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اے شعیب ہم تمہیں کمزور دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ تمہارا خاندان کے افراد نہ ہوتے، یہ تمہارے کنبے والے نہ ہوتے تو ہم تم پر پتھراؤ کرتے، ہم رجم کر دیتے، اور ہمارے نزدیک آپ کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، ہمارے نزدیک آپ کی کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ تو حضرت شعیب نے کیا کہا تھا؟ یا قومی ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، ارے میری قوم کیا یہ میرا کنبا، یہ چھوٹا سا کنبا تمہیں خدا سے بھی زیادہ عزیز ہے؟ تم نے خدا سے بھی زیادہ عزیز ہے، تم نے خدا پر ایمان کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ جواب دے دیا نبی نے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ پر اعتراض کیا تھا، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، اے موسیٰ مجھے گمان ہے کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا، تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے جواب دیا، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور اے فرعون مجھے یقین ہے تو ہلاک ہونے والا۔ اعتراض کیا، نبی نے جواب دیا، مگر سنو جی، وہاں نبی کا اعتراض اور نبی پر اعتراض اور نبی کا اپنی طرف سے جواب، مگر یہاں میرے رسول پر بھی اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہیں، اور رب کہہ رہا ہے محبوب ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جواب نہ دو، جواب میں نازل کروں گا، اعتراض وہ کرے جواب میں دوں۔ وہاں یہ قانون نہ تھا کہ اے موسیٰ خاموش رہو میں جواب دوں گا، اے ہود خاموش رہو میں جواب دوں گا، اے شعیب خاموش رہو میں جواب دوں گا، نہیں اے محبوب میں جواب دوں گا، اس لیے کہ اگر تو نے جواب دیا تو وہ جواب احادیث کے ذخیرے میں ہوگی،
وہ جواب حدیث کی کتابوں کے اندر وہ جواب محفوظ کیا جائے گا کہ رسول نے اپنے فلاں دشمن کا یہ جواب دیا. اور آپ جانتے ہیں دوستو کہ وہ حدیثیں ہم تک پہنچتے پہنچتے کس منزل کی ہو کچھ کہا نہیں جا سکتا, کچھ کہا نہیں جا سکتا. کون مانے کون نہ مانے. آج تو طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر رسول کے علم کی کوئی حدیث ملے تو ضعیف, اختیار کی حدیث ملے تو ضعیف, اقتدار کی حدیث ملے تو ضعیف, شان و شوکت کی حدیث ملے تو ضعیف, رسول کے فضل و کمال کی حدیث ملے تو ضعیف, جاہ و جلال کی حدیث ملے تو ضعیف, حسن و جمال کی حدیث ملے تو ضعیف, کسی کمال کی حدیث ملے تو ضعیف. اور اگر رسول ہماری طرح نظر آئے تو صحیح, اگر رسول ہماری طرح دکھائی پڑے تو صحیح. اللہم صلی علی محمد وعلی رسول مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. کیا مزاج بنا لیا ہے بنانے والوں نے, کیا مزاج بنا لیا ہے. تو تلاش میں بھی بڑی احتیاط ہے کہ جو ہمارے مناسب ہو وہ صحیح, بقیہ سب ضعیف, بقیہ سب ضعیف. میاں اتنا ضعیف کہا کہ ہمارا عقیدہ قوی ہو گیا کہ یہ خود اپنے عقیدے میں ضعیف ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی رسول مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. اے محبوب تم جواب نہ دو, ہم دیں گے, ہم دیں گے. تم دو گے تو حدیث بنے گی, ہم دیں گے تو قرآن بنے گا, قرآن بنے گا. اب کون ہے جو ضعیف کہہ دے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی رسول مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا, خسرو عرش پہ. تو دیکھو ایک اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا تھا. یہاں سے ہم تمہیں سناتے ہیں رسول پر اعتراض کرنا یہ کافروں کی روش ہے, رسول پر اعتراض کرنا یہ کافروں کی روش ہے, اور رسول پر اعتراض کرنے والوں کا جواب دینا یہ سنت کبریا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی رسول مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. کیا کہا تھا؟ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. ولید ابن مغیرہ نے کہا تھا اے وہ جن پر جا دیکھو وصف کا ذکر آیا تو خطاب میں رکھ دیا, جب رسول کے وصف کا ذکر آیا تو خطاب میں رکھ دیا. خیال رکھنا, نام کا ذکر کیا تو خطاب میں نہیں رکھا. قرآن نے بھی اس کا لحاظ کیا, قرآن نے بھی اس کا خیال کیا کہ جہاں یہ وصف سے بلائے وہاں وہ تو نقل کر دو, نام سے بلائے تو نقل بھی نہ کرو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی رسول مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر, ہے وہ جن پر ذکر نازل ہوا. اگرچہ وہ استہزاء کہہ رہے ہیں, اگرچہ وہ تمسخر سے کہہ رہے ہیں, مگر وصف کا ذکر کیا تو انک لمجنون, تم مجنون ہو. رسول خاموش, کوئی جواب نہیں دے رہے. رسول خاموش, قرآن جواب دے رہا. نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون. قسم ہے نون کی, قسم ہے قلم کی, اور قسم ہے نوشتہ ہے قلم کی. اے محبوب تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو, تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو. اِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ, آپ کے لیے تو اجر بے پایا, اجر بے پایا ہے کہ یہ دشمن طرح طرح کی ایذا پہنچا رہے ہیں, لفظوں سے تکلیف دے رہے ہیں, راہ میں کانٹے جس نے بچھائے, گالی دی پتھر برسائے, اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. اے محبوب تم اتنا صبر کر رہے ہو, اتنے حلیم ہو. اے محبوب تمہارا صبر بے پایا ہے تو اجر بے پایا ہے. بتاؤ, یاد رکھو مجنون کا مزاج اور ہوتا ہے, مجنون کے اندر صبر نہیں ہوا کرتا. جو زیادہ عقل مند ہوتا ہے اس میں زیادہ صبر ہوتا ہے. آپ کسی یوں سمجھو چھوٹا سا بچہ ہے نا, اس کو بھوک لگی تو رونے لگتا, عقل کم ہے تو صبر بھی کم ہے. اب وہی بچہ ذرا بڑھ گیا اور بھوک لگی تو اب روتا نہیں,
मगर मुस्तरिब और बेचैन, अक्ल कुछ बढ़ी तो सब्र भी बढ़ गया। और उसके बाद आप देखते हैं कि जरा खूब जवान हो गया तो पूरे दिन भी अगर भूखा रहा तो चल गया, अक्ल बढ़ गई तो सब्र बढ़ गया। और हम तो ऐसे भी देखते हैं कि अक्ल बढ़ते बढ़ते कभी कभी ऐसे हद पर पहुंचती है और सब्र भी बढ़ता चला जाता है कि सब्र करने वाला उस वक्त भी सब्र करता है, 3 दिन का भूखा है, 3 दिन का प्यासा है, नौजवान बेटा सामने तड़प रहा है, भतीजा खाको खून में नजर आ रहा है, भाई का बाजू कटा हुआ है, शीर ख्वार दम तोड़ चुका है, फरात लहरें ले रही है, मगर सब्र में कमी नहीं, सब्र में कमी नहीं। पता चला कि जितना ज्यादा अक्ल उतना सब्र। सोचने लगे जब नवासे का ये हाल है तो नाना के सब्र का क्या आलम होगा, नाना की अक्ल का क्या आलम होगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। तो जब सब्र बढ़ता है तो अक्ल बढ़ती है। तो ऐ महबूब, आप बेपाया सब्र वाले हैं तो आप बेपाया अज्र वाले। आप जैसी अक्ल कोई लाए तो, आप जैसी समझ कोई लाए तो, आप जैसी दानाई कोई लाए तो, आप जैसी फहम फिरासत की नदीर कोई पेश तो करे। और ए रसूल, सब्र ही की बात नहीं है, कौन सी खूबी है जो आपकी बारगाह में अजीम नहीं। इन्नका लअला खुल्क़िन अजीम, आप तो खुल्क़े अजीम वाले हैं। जितनी अखलाकी कतरे हैं वो सब अजीम हैं। देखो, महबूब की तसल्ली की जा रही है। मजनून कहने वाले ने एक फिक्रे में कहा था कि आप मजनून हैं, तसल्ली देने वाला पूरी सूरह नाजिल कर रहा है। तसल्ली देने वाला फज़ाइल बयान कर रहा है, फज़ाइल बयान कर रहा है। और उसके बाद फिर एक फैसला भी कि नहीं मानते, नहीं मानते, एक दिन इन्हें भी मानना पड़ेगा। महबूब ठहरो, छूट दे दिया हमने तो जाने, छूट दे दिया, तुम भी सब्र करो, सब्र करो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी देखोगे, ये भी देखेंगे। फसतुबसिरू व युबसिरून, एक ऐसा वक्त आएगा कि महबूब तुम भी देखोगे, ये भी देखेंगे। बअय्युकुमुल मफ्तून, मजनून कौन था, तो आप थे कि ये थे। पता चलेगा एक दिन कि मजनून कौन, दीवाना कौन, पागल कौन। आने दो कयामत को पता चल जाएगा कि कौन दीवाना है, कौन पागल है, कौन मजनून है। आज मेरे रसूल को मजनून कहते हो। और मैं एक बात और बताऊं, बहुत ही अजीब बात, जवाब देने वाला सिर्फ रसूल ही की तसल्ली नहीं फरमा रहा। वलीद इब्ने मुगीरा ने मजनून कहा था तो वलीद इब्ने मुगीरा के 10 आयत कुरान ने शुमार करा दिए। 10 आयत कुरान ने, बात कुरान की है, कुछ हमारे घर की बात। ला तुति कुल्ल हल्लाबिन महीन हम्माजिन मश्शाइन बिनमीम मन्नाइन लिल खैर मुअतदिन नसीमिन उतुल्लिन बादा ज़ालिका ज़नीम। ए रसूल, ऐसे की बातों पे कान न धरिए, ऐसे के बातों को मत सुनिए जो बहुत ज्यादा झूठी कस्में खाने वाला है, बहुत ज्यादा सख्त दिल है, बहुत ज्यादा तानाबाज है, बहुत ज्यादा चुगलखोर है। ऐसे की बातों को मत सुनिए जो नेकियों से रोकने वाला है, जो बहुत बड़ा गुनहगार है, बहुत ही जबरदस्त सख्त दिल है। और ए महबूब, तुर्रा इस पर भी है कि ये इसके बाप का भी पता नहीं है। कुरान कह रहा है ज़नीम भी है, यानी मजहूलुन नसब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिअन तुसल्ली अलैहि। मैं ज़नीम के लफ्ज़ की पूरी तशरीह नहीं करना चाहता, इसलिए कि मुझे मालूम है कि इस इशारे को आपने समझ लिया होगा। वलीद इब्ने मुगीरा इसी बात को लेकर के अपनी माँ के पास गया, अपनी माँ के पास गया था। सुनो, मोहम्मद झूठ नहीं बोल सकते, रसूल को तो मजनून कह रहा है, रसूल को मजनून कह रहा, और दिल में ये भी बात है कि मोहम्मद झूठ नहीं बोल सकते। और माँ से कहता है कि बताओ मामला क्या है। 10 ऐब तो शुमार कराए, 9 को तो मैं जानता हूँ कि है, ये 10वां को तू बता सकती है, ये मामला क्या है। देखना, मोहम्मद झूठ नहीं बोल सकते, सही अगर ना बोलोगी तो ये तलवार है और तुम्हारी गर्दन है। माँ को अपने गुनाह का एतराफ करना पड़ा,
اپنے گناہ کا اعتراف کرنا پڑا. یہیں سے سمجھ میں آ گیا ولید بھی سوچنے لگا ہوگا کہ وہ ہے جو میرے سوا کوئی نہیں جانتا, اسے بھی محمد عربی جانتے ہیں, اور وہ ہے جس کو میری ماں کے سوا کوئی نہیں جانتا, اسے بھی محمد عربی جانتے ہیں. یہ تو نبی کی بات ہے, مجنون کی نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. دوستو, ایک عجیب بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بات آ گئی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں, اور آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اس کو بالکل سلامتی فکر و نظر کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں. دیکھو, ایک بات یہ سوچو کہ رسول کو ایک مرتبہ اس نے مجنون کہا تو 10 عیب قرآن میں آئے, ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے, اور یہاں تک آ گیا سنسمہ علی الخرطوم, یعنی سور جیسی جو تھوتنی ہے اس کی, اس پر ہم عنقریب داغ دیں گے. یہ ولید ابن مغیرہ کی بات ہو رہی, ساری بات 10 عیب شمار کرائیں. آج اگر علماء اہل سنت یا ہمارے اسٹیج پر اس طرح کی بات کہی جاتی, یعنی جو الفاظ کے صحیح مستحق ہوتے ہیں ان الفاظ کو ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, تو کہتے ہیں کہ گالی بکتے. ایک بات ہے جو کہتے ہیں گالی بکتے. صاحب ممبر پہ گالی بکتے, حالانکہ کس کو گالی دیا آج تک ہم سمجھ نہ سکے. ممبر پہ گالی بکتے ہیں. ارے صاحب اسٹیج پر گالی بکتے ہیں, بھی کون سی گالی, گالی کون سی بتاؤ, گالی کس کو کہتے ہیں؟ بولو. مجرم کو مجرم کہنا گالی ہے, مشرک کو مشرک کہنا گالی ہے, کافر کو کافر کہنا گالی ہے, بے عمل کو بے عمل کہنا گالی ہے, بے ایمان کو بے ایمان کہنا گالی ہے, بدعتی کو بدعتی کہنا گالی ہے. بولو, عیسائی کو عیسائی کہنا گالی ہے, نصرانی کو نصرانی کہنا گالی ہے. دیکھو یہی تو کہا جا رہا, اور میں کہتا ہوں کہ اگر برے کو برا کہنا گالی ہے تو پہلے قرآن کو گالیوں سے صاف کرو, قرآن کو گالیوں سے صاف کرو. معاذ اللہ, ماننا پڑے گا کہ یہ جو سر چشمہ اخلاق ہے اس میں بھی گالیاں بھری ہوئی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلے عزازیل کا ایک نام تو شیطان رکھا, گالی نمبر 1, اور پھر رجیم کہا, گالی نمبر 2. شروع کیا قرآن اور 2 گالی, قرآن شروع کیا اور 2 گالی. قل یا ایھا الکافرون, خطاب کیا کافروں کو اور کافر کہہ کے بلایا, لیجئے گالی. معلوم ہوا کہ ابھی ہم گالی بھی نہیں سمجھے کہ گالی کسے کہتے ہیں. گالی اسے کہتے ہیں کہ جو مصداق نہ ہو اور پھر وہ لفظ بولا جائے تو گالی ہے. اگر کسی مسلمان کو کافر کہہ دو تو گالی ہے, اگر کسی اچھے خاصے آدمی کو چور کہہ دو تو گالی ہے, اگر کسی نیک آدمی کو برا کہہ دو تو گالی ہے. مطلب یہ مصداق اگر نہ ہو تو گالی, اور اگر مصداق پر لفظ کا اطلاق گالی ہے تو تم ہم پر اعتراض کرنے سے پہلے قرآن پر اعتراض کرو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى تصلی علیہ. دلچسپ بات ایک میرے ساتھ پیش آئی کہ ایک مرتبہ تھا کہ صاحب فلاں مولانا صاحب تو ممبر پہ گالی دیتے ہیں. میں نے کہا وہ ممبر پہ گالی دیتے ہیں, تم نماز میں گالی دیتے ہو. ہم کہاں نماز میں کس کو گالی دیتے ہیں؟ کہا پڑھو تو ذرا. تو پڑھا اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہا نماز میں دیکھو گالی دیا تم نے کہ نہیں؟ کہا کہ یہ گالی نہیں. اس نے کہا یہ گالی نہیں, یہ تو ٹھیک ہے. ہم نے کہا وہ بھی گالی نہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسرو عرش پہ اڑتا ہے ہریرا تیرا. اور ایک مرتبہ اور ایک اعتراض کیا تھا. اعتراض کیا کیا تھا؟ کچھ دنوں تک وحی رک گئی, وحی کا نزول کچھ دنوں کے لیے موقوف کر دیا تھا. اس میں کچھ حکمت الہیہ. تو اعتراض کیا؟ ان محمدًا اودعہ ربہ وقلا, محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور ناراض ہو گیا. محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور ناراض ہو گیا. اتنا ہی کہا تھا, آیت سورہ مبارکہ اتر رہی ہے, اے محبوب تم جواب نہ دو ہم دیں گے.
والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. قسم ہے چاشت کی اور قسم ہے رات کی جب گھیرا ڈالے، اے محبوب تمہارے رب نے تم کو نہیں چھوڑا، وہ ناراض نہیں ہوا. تفصیلات میں کہاں جاؤں اس سورہ مبارکہ کی، بس صرف ترجمہ عرض کر دوں. نہیں چھوڑا. اچھا نہیں چھوڑا تو کہیں بعد میں نہ چھوڑ دے. نہیں محبوب اب تک نہیں چھوڑا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور آنے والی گھڑی تو پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. جو اب تک نہیں چھوڑا تو بعد میں چھوڑنے کا کیا سوال ہے. اے محبوب نہیں چھوڑا تمہارے رب نے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور اتنا دیا اتنا دیا. کتنا دیا کیا دیا؟ ارے محبوب کتنا بتایا جائے کیا دیا؟ بس خلاصہ اتنا سمجھ دو کہ اتنا دوں گا تجھے، اتنا تجھے تیرا رب دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اتنا تجھے دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اے ایمان والو میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں. اے رسول کے چاہنے والو میں تمہیں مژدہ سناتا ہوں کہ میرے رسول نے جب اس آیت مبارکہ کو سنا کہ میں جب تک راضی نہیں ہوں گا اس وقت تک وہ مجھے دیتا ہی رہے گا، تو بس انہوں نے طے کر لیا کہ اگر میرا ایک بھی چاہنے والا جہنم میں رہا تو میں راضی نہیں ہو سکتا، میں راضی ہی نہیں ہو سکتا. کیا مژدہ دے دیا ہے، کیا خوشخبری دے دی ہے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. پوری سر صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اور اس کے بعد کا اے محبوب یہ قیامت کی نعمت ہے، یہ کفار نہیں جانتے نہیں سمجھتے، قیامت کو مانتے بھی تو نہیں ہے، تو قیامت کی نعمتوں کا عرفان انہیں کیسے ہو. مگر کم سے کم دنیا کی زندگی کو تو دیکھ لیتے، دنیا کی زندگی پر تو دیکھ لیتے کہ کتنے تیرا رب تیرے لیے کتنا مہربان ہے. الم یجدک یتیما فآویٰ، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ. اے محبوب ہم نے تجھے در یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا، اور ہم نے تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، اپنی محبت میں متوالا پایا تو اپنی راہ دے دی. اور اے محبوب ہم نے تجھے اپنا محتاج پایا تو غنی کر دیا. اے محبوب یہ جو انعامات تیری ذات پر ہو رہے ہیں کم سے کم اسی کو دیکھا ہوتا، اسی کو سمجھ لیا ہوتا تو سمجھتے کہ کتنا وہ مہربان ہے. صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اسی سے وہ سمجھ لیتے کہ وہ کتنا مہربان ہے تمہاری ذات پر. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اور میں تفسیرات کو مختصر کر کے آپ کو لے جا رہا ہوں. کافروں نے اعتراض کیا تھا لست مرسلا، لست مرسلا. آپ حضرات ایک بار ضرور شریف کا نذرانے عقیدت پیش فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. لست مرسلا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مرسل نہیں، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے. یہ کافروں کا اعتراض تھا. کافروں نے جب یہ اعتراض کیا تو اس کا جواب کیا دیا؟ قرآن یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اے سید المرسلین قسم ہے قرآن حکیم کی آپ رسولوں سے. اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا تو اعتراض کا جواب رسول نہیں دے رہے، رب ارشاد فرما رہا جواب. مگر ایک بات کو خیال میں رکھنا، جواب میں اعتراض کس نے کیا تھا؟ کافروں نے نا. تو جواب کیسے دینا چاہیے تھا کہ اے کافروں تم جھوٹ بولتے ہو، تم رسول کو مجنون کہتے ہو. میرا رسول مجنون نہیں ہے، میرے رسول کے اوپر رب کی بڑی نعمتیں ہیں، میرے رسول خلق عظیم والا ہے. اے کافروں تم کہتے ہو کہ رسول کو رب نے چھوڑ دیا، غلط کہتے ہو. رسول کو رب نے نہیں چھوڑا. مطلب یہ ہے
کہ جس نے اعتراض کیا تھا مخاطب اس کو بنانا چاہیے تھا، مگر بات یہ ہے جواب ان کو دینا ہے اور مخاطب رسول کو بنایا، خطاب رسول سے کیا گیا ہے، جواب دینا ہے کافروں کو۔ مطلب یہ ہوا کہ جب کافر اعتراض کرے گا وہ تو دیدہ دلی ہے، وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اے محبوب تم پر اعتراض کر کے یہ اس لائق ہی نہیں رہے کہ تمہارے اوصاف جب بیان کیے جائیں تو ان کو مخاطب بنایا جائے، تمہارے اوصاف بیان کیے جائیں ان کو مخاطب بنایا جائے، اس کی صلاحیت ختم ہو چکی۔ تو محبوب ہم یہ اوصاف تجھی سے بیان کریں گے، اس لیے کہ اگر ہم ان سے بیان کرتے ہیں تو کہیں یہ پھر انکار نہ کر دیں، یہ انکار کرنے کے بڑے عادی ہو چکے ہیں، لہذا اچھا یہی ہے کہ رسول کے کمالات رسول کے چاہنے والوں سے بیان کیا جائے تاکہ انکار کا سوال ہی نہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب ربنا تصلی علیہ۔ ایک مرتبہ کافروں نے یہ بھی کہا فإن لتارکوا آلہتنا لشاعر مجنون، کیا ہم ایک شاعر ایک مجنون کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں؟ تو دو بات کہی، شاعر بھی کہا اور مجنون کا جواب تو دے دیا قرآن نے، اور شاعر کا جواب ما علمناہ الشعر وما ينبغي له۔ ارے نادانو، میں نے رسول کو کچھ شعر تھوڑی سکھایا، یہ رسول کی شان کے مناسب بھی نہیں۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، رسول جو پیش کر رہے ہیں وہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے، وہ ذکر ہے اور قرآن مبین ہے۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے اور جواب دے رہے ہیں، مگر ایک بات میں ذرا سا رخ موڑ دوں، یہ اعتراض کون کر رہا ہے؟ جو کھلے کافر ہے۔ کھلا کافر کا بھی لفظ استعمال کرنا پڑا، حالانکہ کافر کا ایک لفظ سب کے لیے اگر بات بن جاتی تو آسانی بھی تھی، مگر اب کھلا کافر کہنا پڑتا ہے۔ تو کھلے کافر اسے کہتے ہیں جو کہے ہم نہیں مانتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کھلا کافر ہے۔ اور جو کہے زبان سے کہ سب مانتے ہیں اور دل میں کچھ نہیں مانتے تو یہ چھپا کافر ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے، کھلے کو سمجھانا آسان ہے، چھپے کو سمجھانا مشکل ہے، اسی لیے قرآن نے چھپے کو بہت سمجھایا۔ بتاؤ سورہ کافرون قرآن میں ہے کئی آیتیں ہیں؟ بہت ہی چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے آیات کے لحاظ سے، اور سورہ منافقون بڑی لمبی۔ کافروں کا ذکر کیا ہے، کافروں کا جو ذکر کیا ہے الف لام میم سورہ بقرہ میں 3 آیت میں، اور منافقوں کا 13 آیت میں۔ تو معلوم ہے کھلے کو سمجھانا آسان ہے، چھپے کو مشکل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب ربنا تصلی علیہ۔ تو قرآن نے تو چھپے ہوئے بھی تھے، انہوں نے بھی اعتراض کیا تھا، تو قرآن نے اس کو بھی نقل کیا۔ انہوں نے کیا کہا تھا اعتراض؟ ہوا اذن، کتنا مختصر تھا لفظ۔ یہ وہ تھے جو رسول کا کلمہ پڑھتے تھے، جو رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جو اپنے کو مومن کہتے تھے، اور جن کو مصلحتاً ابھی دائرہ اسلام کے ساتھ جو سلوک تھا دائرہ اسلام میں رہنے والوں کے ساتھ وہی سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ مال غنیمت لے رہے ہیں، رسول کی مسجد میں آ رہے ہیں، رسول کے پیچھے اقتدا کر رہے ہیں، رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان کو جو کچھ کرنا چاہیے سب کر رہے ہیں، جو کچھ کرنا چاہیے سب کر رہے ہیں، یہاں تو یہ سب کر رہے ہیں، اور اپنی جماعت میں جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں ہوا اذن، رسول تو صرف کان ہے، ہم ان کے اندر ہیں، ہمیں پہچان نہیں رہے، ہم نے اپنے کو مسلمان کہہ دیا، مان لیا۔ کہتے نہیں ہے کہ فلاں بڑا کان کا کچا، کہتے ہیں نا جو کہہ دو مان لے، جو کہہ دو مان لے۔ تو رسول کا تو حال یہ ہے، رسول کا حال یہ ہے کہ بالکل وہ کان ہے، یعنی ہم نے کہا مسلمان مان گئے، آپس میں مذاق اڑا رہے تھے۔ ہوا اذن، وہ تو کان ہے، جو کہہ دو وہی سن لے۔ یہ تو اپنی محفل میں بات کر رہے ہیں، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون۔ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں بھی، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو ایمان والے، دیکھو ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، دیکھو ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں۔ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیاطین سے ملتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، شیاطین کا لفظ میں نے قرآن سے لیا ہے۔
شیاطین کا لفظ میں نے قرآن سے لیا. جب یہ اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں تو جانتے ہو یہ شیاطین کسے کہا گیا ہے؟ منافقین کے جماعت کے جو امیر ہوا کرتے تھے ان کو قرآن نے اپنی اصطلاح میں شیطان کہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ. تو یہ جب اپنی جماعت کے امیروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں سنو جی ہم تمہارے ساتھ ان سے مذاق کر رہے تھے. ارے مذاق کر رہے تھے، وہ ادھر نہیں ہے، سرحد کے اسی پار کے ہیں، ہم اس پار کے نہیں ہیں. ایسا غلط فہمی میں نہ مبتلا ہونا. ادھر اگر ان کے ساتھ ہم کو دیکھ لو نا تو یہ مت سمجھ لینا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ. تو دیکھو ایک بات میں سمجھاؤں، میں اس وقت جن منافقین کا ذکر کر رہا ہوں وہ رسول کے دور کے منافقین، اور جنہوں نے اعتراض کیا تھا وہ رسول کے دور کے، اور جن کا جواب دیا ہے وہ رسول کے دور کے. قرآن میں جو بات ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں. ہاں کوئی یہاں شبہ نہ کرنے لگے کہ روئے سوکن ہماری طرف ہے، اس لیے میں کیا جانوں کہ لسٹر میں کون کیا ہے، مجھے کیا معلوم، میں تو خود باہر کا ہوں، مجھے نہیں معلوم. اب کوئی ہوگا تو چاہے سمجھ لے، مگر میں تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ. لہذا کھوٹا پروپیگنڈا نہ کیجیے گا کہ مجھ کو کہا، میں تو اس دور کے والوں کو کہہ رہا. ہاں اگر اس دور والوں سے تمہیں کچھ ہمدردی ہو تو اس کا اظہار کر دینا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ. تو منافقین نے کیا کہا تھا؟ ہوا اذن، یہ تو کان ہے، کان، جس کو چاہو سن لیتے، جو کہے مان لیتے. تو قرآن نے کہا سنو جی اذن خیر لکم، اذن خیر لکم، ارے یہ تمہارے بھلے کے لیے کان، جانتے سب ہیں مگر چشم پوشی کرتے ہیں، یہ تمہارے بھلے کے لیے کان ہے. تم اس کو برا یہ نہ سمجھ لینا کہ تمہاری بات کو مان لیتے ہیں. نہیں، یؤمن باللہ، وہ تو اللہ کو ماننے والے ہیں. یؤمن للمؤمنین، وہ مومنین کی بات کا یقین کرنے والے ہیں. اور سنو، تم رسول کے اوپر جو ہے تمسخر کر رہے ہو، یہ جو مذاق اڑا رہے ہو، تم نے رسول کو اذیت پہنچائی. والذین یؤذون رسول اللہ، جنہوں نے اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائی، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب. ذرا غور تو کرو، ایک اعتراض کیا تھا، رسول کے علم پر اعتراض کیا تھا، رسول کے علم پر اعتراض کیا تھا. تفسیر خازن کی ایک حدیث میں عرض کروں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا عرضت علی امتی فی صورها فی التین کما عرضت علی آدم فعلمت من یؤمن بی ومن یکفر بی. یعنی ابھی ہماری امت آب و گل کی منزلیں طے کر رہی تھی کہ رب نے سب ہمارے سامنے پیش کر دیا جیسے حضرت آدم کے سامنے پیش کیا. تو مجھے بتا دیا گیا کہ مجھ پر ایمان کون لائے گا اور میرا منکر کون ہوگا، مجھے بتا دیا گیا ہے، مجھے سکھانے والے نے سکھا دیا. فبلغ ذلك المنافقین، تو یہ بات جب منافقین تک پہنچی فقالوا استہزاء سامع محمد انه يعلم من يؤمن به ومن يكفر ممن لم يخلق بعده ونحن معه ما يعرفنا ونحن معه وما يعرفنا. منافقین ہنس کر کہتے ہیں کہ محمد یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے کافر کو بھی پہچان لیا، انہوں نے مومن کو بھی پہچان لیا اور ان کافروں کو بھی پہچان لیا جو ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، اور حال یہ ہم ان کے ساتھ ہمیں نہیں پہچانتے. نحن معه وما يعرفنا، حال یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہمیں نہیں پہچانتے. تو حضور کے پاس حضور کو یہ خبر ملی کہ منافقین ایسا کہہ رہے ہیں، منافقین ایسا کہہ رہے ہیں. تو میرے رسول منبر پر آئے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور کرنے کے بعد کہا، لفظ یاد رکھنا، رسول کے فکرے کو یاد رکھنا، ما بالو قوم طعنوا فی علمی، ارے یہ قوموں کا کیا حال ہو گیا ہے، میرے علم میں طعنہ کر رہے ہیں، میرے علم کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ قوموں کا کیا حال ہو رہا ہے، ان کو مذاق اڑانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی تھی، ان کو تمسخر استہزاء کے لیے کوئی چیز نہیں ملی تھی. طعنوا فی علمی، میرے علم پہ طعنہ کر رہے ہیں. لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعة الا نبأتکم بہ، آج سے پوچھ لو قیامت تک کی بات، میں بتاؤں. چیلنج کر دیا رسول نے، پوچھ لو، میرے علم میں طعنہ کرنے والوں پوچھ لو، آج سے قیامت تک
کی بات پوچھ لو میں بتاؤں گا. ایک صاحب کھڑے ہو گئے, من ابی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میرے باپ کون ہے؟ تو حضور نے کہا تمہارے باپ کا نام حذافہ. تو ایک منافق بھی تھا, اس نے سوچا کہ بھی باپ کا نام جان لینا یہ تو کوئی بات نہیں, ہو سکتا سن لیا ہو. تو اس نے سوچا ہم کو تو رسول مسلمان ہی سمجھتے, مسلمان جیسا سلوک کرتے ہیں, تو لاؤ ایک پیچیدہ سوال کرو مستقبل والا, ماضی والا نہیں. اینا مدخلی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میرا ٹھکانہ کہاں؟ تو حضور نے کہا فقال النار, حضور نے کہا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں نہیں پہچانتے؟ چھوٹ دینے کا مطلب یہ تھوڑی کہ پہچانتے بھی نہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. سیدنا فاروق اعظم جلال مصطفی کو دیکھتے ہیں اور مؤدب بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہم نے اللہ کو رب مان لیا, ہم نے اسلام کو دین مان لیا, ہم نے آپ کو نبی اور رسول برحق مان لیا. سرکار کا جلال کچھ ہلکا ہوا, غضب ہلکا ہوا, مگر وہاں سے ہم نے ایک بات سمجھی, رسول نے اپنے علم کا اظہار کیا, منافق نے اعتراض کیا, رسول نے جواب دیا تو اے رسول کے علم کا اظہار کرنے والوں تم رسول کی سنت ادا کرتے ہو, اور اے رسول کے علم پر انکار کرنے والوں تم منافقین کی روش اختیار کرتے ہو, اور اے اس انکار کا جواب دینے والوں تم پھر سنت رسول سے سرفراز ہو رہے ہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی صلی علیہ. ایک علمی بات آ گئی کہیے تو عرض کر دوں. وہ بات یہ ہے کہ لوگ قیامت کو جاننا بہت چاہتے ہیں. قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی, یسألونک عن الساعہ, قیامت کے بارے میں بہت. آج بڑا اچھا موقع تھا, آج اچھا موقع تھا کہ کوئی کھڑا ہو کے باپ کو پوچھا, ٹھکانہ پوچھا. دے پوچھنے کی چیز تو پوچھی ہی نہیں. کوئی کھڑا ہوگا کہتا ہے رسول قیامت کب آئے گی, چیلنج کرنے والے نے کر دیا پوچھ لو قیامت تک, تو کتنا اچھا موقع تھا. کوئی کھڑا ہو جاتا, مگر دیکھو باپ کو پوچھتے ہیں, ٹھکانہ پوچھتے ہیں, قیامت کو کوئی نہیں پوچھتا. اس لیے کہ قیامت کے بارے میں رسول نے جتنا بتا دیا اس سے زیادہ بتانا مقصود بھی نہیں. بتا دیا کہ جمعہ کے دن آئے گی, بتا دیا کہ محرم کے مہینے میں آئے گی, بتا دیا کہ 10 تاریخ کو آئے گی, بتا دیا سب کچھ, مگر سن نہیں بتایا. سن اگر بتا دیا جائے تو قرآن نے کہا تھا اچانک آئے گی, پھر اچانک کیسے رہے, پھر اچانک کیسے رہے؟ تو اس کا چھپانا مصلحت تھا. مگر آج وقت تھا کہ کوئی پوچھ لے کہ رسول بتائیے کس سن میں قیامت آئے گی, مگر کسی نے سوال نہیں کیا. یہیں سے پتا چلا کہ رسول چیلنج بھی کر رہے ہیں اور اتنا اختیار رکھتے ہیں کہ جو جواب دینا چاہیں گے وہی تم پوچھو گے, اور جس کو وہ چھپانا چاہیں گے تمہارے ذہن میں وہ سوال بھی نہیں آنے دیں گے, وہ سوال آنے ہی نہیں دیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے, خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. ایک بات میں اور عرض کروں, کافروں نے کتنا غور کیا تھا. ان تتبعون الا رجلا مسحورا, یعنی تم نہیں اتباع کرتے لیکن ایک ایسے مرد کی جس پر جادو کر دیا گیا, یعنی جو مسحور. کیا پیاری بات. اس کا جواب میں قرآن نے کیا کہا, اور ایک فیصلہ کن انداز اختیار فرمایا. انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. اے رسول یہ دیکھو یہ تمہاری کیسی کیسی مثالیں لاتے ہیں. اے رسول کوئی آپ کو ساحر کہتا ہے, کوئی شاعر کہتا ہے, کوئی مجنون کہتا ہے, کوئی دیوانہ کہتا ہے, کوئی سحر زدہ کہتا ہے. اے رسول کوئی مسحور کہتا ہے. انظر کیف ضربوا لك الامثال, اے محبوب دیکھو یہ تمہاری کیسی کیسی مثالیں لا رہے ہیں. فضلوا فلا يستطيعون سبيلا, اب یہ بھٹک گئے, اب یہ راستے پر نہیں آ سکتے. ان سے توبہ کی توفیق چھین لی گئی. میں پورے ایقان اور اطمینان کی منزل سے عرض کر رہا ہوں, سنو جی. ایک ہے نبی کا دشمن اور ایک ہے نبی کا گستاخ, دونوں میں فرق ہے. دشمن دشمنی کی حد تک رہے, گستاخی کی دائرے میں نہ پہنچے, تو امید ہے کہ توبہ کی توفیق مل جائے.
رسول کے گستاخوں سے توبہ کی توفیق چھین لی گئی ہے. وہ اپنے وقت کے افلاطون بھی ہوں گے مگر توبہ نہ کریں گے. توبہ کی توفیق چھین لی گئی ہے رسول کے گستاخوں سے. کتنا ہی علم کیوں نہ ہو, کتنا ہی عمل کیوں نہ ہو, توبہ اگر گستاخی کی ہے اور دشمن کو توبہ کی توفیق ملی. دیکھو ابو جہل گستاخ تھا, میں اسی دور کی بات کر رہا ہوں. ابو لہب گستاخ تھا, عقبہ ابن ابی معیط گستاخ تھا, ولید ابن مغیرہ گستاخ تھا, عتبہ و شیبہ گستاخ, عبداللہ ابن ابی گستاخ, مر گئے مگر ایمان نصیب نہ ہوا. سورج پلٹا مگر یہ نہیں پلٹے, چاند کے ٹکڑے ہو گئے مگر ان کے دل کے ٹکڑے نہ ہوئے, کنکریوں نے کلمہ پڑھا مگر یہ کلمہ نہ پڑھ سکے, درخت جھک گئے مگر یہ نہ جھک سکے, جانوروں نے اطاعت کیا مگر انہوں نے نہ کیا. یہ گستاخ ہے, توبہ کی توفیق چھین لی گئی. ہوا کرو اپنی قوم کے ابو الحکم, ہوا کرو اپنے قوم کے کچھ, مگر نہیں توبہ کی توفیق. اور حضرت اکرمہ دشمن سے گستاخ نہ تھے, حضرت خالد ابن ولید دشمن سے گستاخ نہ تھے, فاروق اعظم دشمن سے گستاخ نہ تھے, حضرت عمرو ابن عاص دشمن سے گستاخ نہ تھے. ہر غزوے میں رسول کے مقابل میں آنے والے حضرت ابو سفیان دشمن سے گستاخ نہ تھے. ایک فقرہ گستاخی کا کوئی نہیں بتا سکتا, تو جو گستاخ نہیں تھا ایمان مل گیا, توبہ کی توفیق مل گئی, اور جو گستاخ تھا اس سے توبہ کی توفیق چھین لی گئی. ارے میاں جانتے ہو شیطان کو توبہ کی توفیق, ذرا غور کرو, توبہ کی توفیق نہیں چھین لی گئی. کیوں؟ شیطان بارگاہ خداوندی میں ایک معروضہ پیش کرتا. حضرت مولانا نے بھی ارشاد فرمایا مہلت چاہیے. ارے اس بیوقوف کو مغفرت مانگنا چاہیے تھا, مہلت مانگا. ارے بھی غلطی ہو گئی توبہ کرنا چاہیے تھا, غلطی ہو گئی بھی مغفرت مانگنا چاہیے تھا. ارے اتنی زندگی بھر عبادت کیا, یہ رات بھی نہیں سمجھا, اتنا علم اتنا بھی نہ سمجھ سکا, فرشتوں کا سبق سکھانے والا اتنا بھی نہ سمجھ سکا. سنو جی, ہمارے ایمان میں اور شیطان کے ایمان میں فرق ہے. شیطان جو تھا دیکھ کے ایمان لایا تھا, ہم ایمان بالغیب والے. اس نے جنت بھی دیکھا, اس نے جہنم بھی دیکھا, اس نے فرشتوں کو بھی دیکھا, تو وہ دیکھ کے ماننے والا تھا. ہم بے دیکھے ماننے والے ہیں. دیکھ کے ماننے کے بعد بھی اس کی سمجھ نہ آئی. اس کو تو زیادہ سمجھنا چاہیے تھا. جنت کی راحتیں اٹھا چکا تھا, جہنم کی سختیوں کو سمجھ چکا تھا. اس کو تو سوچنا تھا. دیکھو حضرت آدم سے بلا قصد و ارادہ ایک بھول ہوئی نا, بلا قصد, جس کو ذلت کہتے ہیں شرعی زبان میں, یعنی آدمی چلے اور پھسل جائے. مگر سوچو کتنا توبہ انہوں نے کیا, کتنی مغفرت کی, کس قدر روئے, کس قدر آسمان کی طرف شرم سے سر نہیں اٹھا رہے. دیکھا آپ نے تو سعادت مند روح کے انداز کچھ اور ہے. مگر شیطان جس نے واقعی غلطی جان بوجھ کے کی, ارے بھائی مغفرت ہوتی یا نہ ہوتی یہ تو بات کا معاملہ تھا, مانگنا تو چاہیے تھا نا. اللہ معاف فرماتا یا نہ فرماتا یہ تو بات کی منزل, مگر ہاتھ اٹھانا تو چاہیے تھا. مگر شیطان مہلت مانگتا ہے, مغفرت نہیں مانگتا. علم رکھنے کے باوجود, عمل کی فراوانی کے باوجود, سب کچھ دیکھنے سننے کے باوجود پتہ یہ چلا, سنو جی, شیطان نے نبی کی گستاخی کی تھی, توبہ کی توفیق چھین لی گئی. مہلت مانگے گا, مغفرت نہیں مانگے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ وانظر کیف ضربوا لك الامثال. دیکھو یہ تمہاری کیسی کیسی مثالیں لاتے ہیں, یہ بھٹک گئے, اب یہ راستے پر آنے والے نہیں. فلا يستطيعون سبیلا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, آج بھی کہتا ہوں, کوئی کتنا ہی بڑا علم والا کو اگر اس نے میرے رسول کی شان میں ایک بھی گستاخی کی ہے تو مر جائے گا, اسے ایمان نہیں ملے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی
سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى من تصلی، وہ تعویل کے چکر میں پڑ جائے گا، اپنی غلطی کو صحیح کرنے کی کوششیں کرے گا، نہ جانے کیسی کیسی ذہنی تگو میں لگ جائے گا، ایمان نہیں لائے گا۔ اس لیے دشمن نہیں ہے، گستاخ ہے۔ اگر دشمن ہوتا تو راستے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کا دروازہ نہیں بند ہے۔ توبہ کا دروازہ تو شیطان کے لیے بھی بند نہیں کیا گیا تھا، مگر اس نے خود اپنے لیے بند کرا لیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اب آخر میں چلتے چلتے ایک بات اور عرض کر دوں، ایک بات اور عرض کر دوں۔ ایک محفل میں بہت کچھ باتیں نہیں پیش کی جا سکتی اور بہت کچھ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، بس ایک بات، اس لیے کہ اس واقعے کو اکثر پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھو، حضرت مریم پر تہمت لگی، گواہی کس نے دی پاکی کی؟ حضرت عیسیٰ نے۔ یہ تو مشہور واقعہ ہے، ایام شیر خوارگی میں حضرت عیسیٰ نے گواہی دی، اپنی ماں کی پاک دامنی کی۔ حضرت یوسف پر تہمت لگی تو کس نے گواہی دی؟ ایک شیر خوار بچے نے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے بچے نے گواہی دی نا۔ حضرت یوسف پر تہمت لگی تو چھوٹے سے بچے نے گواہی دی۔ ان دونوں باتوں کو سامنے کس نے گواہی دلائی؟ خدا نے دلائی۔ حضرت مریم کی پاکی کی گواہی ان کے فرزند سے دلائی، اور حضرت یوسف کی پاکی کی گواہی ایک بچے سے دلائی۔ حضرت عائشہ پر بھی تو تہمت لگی، تو اگر میرا خدا چاہتا تو کیا بچہ پاکی کی گواہی نہ دیتا؟ اگر میرا خدا چاہتا تو کیا ذرے نہ بولتے؟ کیا دریا کے قطرے نہ بولتے؟ کیا درخت کے پتے نہ بولتے؟ کیا پہاڑوں کے سنگریزے نہ بولتے؟ اگر میرا خدا چاہتا تو مکے کی زمین کا گوشہ گوشہ پاکی کی گواہی دیتا، ایک ایک سنگریزہ پاکی کی گواہی دیتا، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا، یہ اہتمام فرمایا کہ ٹھیک ہے، حضرت مریم کی گواہی بچے سے دلا دی، حضرت یوسف کی گواہی بچے سے دلا دی، مگر یہ میرے محبوب کی محبوبہ کی بات ہے، یہ میرے محبوب کی زوجہ پاک کی بات ہے۔ اے دریا کے قطروں خاموش رہو، اے درخت کے پتوں خاموش رہو، اے شیرخوار بچوں خاموش رہو، اے پہاڑوں کے سنگریزوں خاموش رہو، اے آسمان کے ستاروں خاموش رہو، اے دنیا کے گوشوں خاموش رہو، اور اے میرے محبوب تم بھی خاموش رہو۔ میں گواہی دوں گا، میں گواہی دوں گا، بچوں سے نہیں دلاؤں گا، ادھر ادھر سے نہیں دلاؤں گا۔ اور واقعی دوستو، خدا کی گواہی میں کیا جلالت ہے، خدا کی گواہی میں کتنی عظمت ہے کہ جتنی آیتیں گواہی کی آئیں سب قرآن کا جز بن کے آئیں، سب قرآن کا جز بن کے آئیں۔ اور اگر اللہ کا رسول کچھ اپنی زبان سے پاکی کی گواہی دے دیتا تو پھر میں یہی کہوں گا کہ وہ چیز حدیث بنتی، اور آج 13 صدی کے بعد اس حدیث پر لوگ جرا کرتے، اس حدیث پر لوگ جرا کرتے۔ خدا نے ایسا انتظام کیا کہ جرا کا دروازہ ہی بند ہو گیا ہے، اور جرا اب ہر نمازی پاکی کی گواہی دے رہا ہے، ہر قرآن کا پڑھنے والا پاکی کی گواہی دے رہا ہے۔ ذرا غور تو کرو، کہتے ہیں رسول کو اس واقعے کا علم نہیں تھا۔ ارے دوستو، رسول کو خوب علم تھا، اور یہ بھی علم تھا کہ خدا خود گواہی دینے والا ہے، اس لیے خاموش تھے۔ واقعی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ اب کھڑے ہو جائیے بارگاہ رسالت میں اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ۔ یا نبی
ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا سلام عليك صلوات الله عليك مر رہا ہوں میں جلا دو شکل نورانی دکھا دو عنبری زلفیں سکھا دو اپنا شیدائی بنا دو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سید پکارے تم ہمارے ہم تمہارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا عروس مملکت اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا جمال ملک اللہ الصلاة والسلام علیکہ وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك والشهداء